السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حقوق العباد۔ ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ جب وہ دوسرے سے ملے تو اسے سلام کہے، جب وہ اسے مدعو کرے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے چھینک آئے تو اس کا جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے، جب وہ مر جائے تو اس کی جنازے میں حاضر ہو، جب وہ قسم دلائے تو اس کی قسم کو پورا کرے، جب وہ نصیحت کا خواستگار ہو تو اسے نصیحت کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے پیٹ کی حفاظت کرے، یعنی اس کی غیبت نہ کرے، اور اس کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جس سے وہ اپنے لیے ناپسند سمجھتا ہے اس کے لیے بھی مکروہ سمجھے۔ یہ تمام احکام احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، تجھ پر مسلمان کے 4 حق ہیں، ان کے نیک کی امداد کر، برے کے لیے طلب مغفرت کر، ان میں سے جانے والے مرنے والے کے لیے دعا مانگ، اور ان میں سے توبہ کرنے والے کے ساتھ محبت رکھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمان الہی وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے نیک بروں کے لیے، برے نیکوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب کوئی بدکار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک مرد کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اے اللہ، تو نے اسے جو بلائی مرحمت فرمائی ہے اس میں برکت دے، اسے ثابت قدم رکھ اور ہمیں اس کی برکتوں سے نواز۔ اور جب کوئی نیک کسی بدکار کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے، اے اللہ، اسے ہدایت دے، اس کی توبہ قبول فرما اور اس کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ مسلمان پر مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور جو چیز اپنے لیے بری سمجھتا ہے دوسرے مسلمان کے لیے اسے برا سمجھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے اور باہم مشقت کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو تمام جسم اس کے احساس اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ مسلمانوں کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان اور کسی فعل سے دوسرے مسلمان کو دکھ نہ پہنچائے۔ فرمان نبوی کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھی عادات اپنانے کے متعلق حکم فرمایا ہے۔ فرمایا، اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے،
جو تم نے اپنے ذات کے لیے دیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔